تشکیل کی گئی تھی 16 نومبر کو، اور اس کو جو ٹاسک کیا گیا تھا اس واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے، اس کو دو پہلوؤں کی طرف میں کیا جا رہا ہے تحقیقات، ایک جو اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے اور ایک پاکستان تحریک انصاف جو ملک کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے، اس کے سربراہ کے اوپر قاتلانہ حملے کے حوالے سے جو سارا یہ سازش ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے واقعات کی ایک تاریخ ہے، لیاقت علی خان سے لے کے بے نظیر بھٹو تک، کس طرح سے سازش کے تحت یہاں پہ قومی لیڈروں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا، اور پھر جو ہے اس کی جو معاملات جو باقی چلے وہ آپ سب کے سامنے رہے۔ اس حوالے سے جہاں تک ٹیکنیکل جو ہے اس کی انویسٹیگیشن، اس کی فورینزک رپورٹس، باقی جو جہاں تک ٹیکنیکل جو ہے اس کی انویسٹیگیشن، اس کی فورینزک رپورٹس، باقی جو پولیس جو کرائم سین سے جو شواہد ملے اس حوالے سے رپورٹ اپنی جگہ جا رہی ہیں، لیکن کانسپریسی کے حوالے سے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے 7-8 ماہ سے ایک مخصوص بیانیہ جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے۔ کہنے کو تو یہ ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن اپنے مخالفین کی نفرت میں اس حد تک گر جانا یہ پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے مختلف قائدین نے مختلف اوقات میں مذہبی منافرت پھیلاتے ہوئے یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی، اور برملا کئی بار، اور خصوصاً 3 نومبر اس سانے سے ایک روز پہلے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت نے برملا کھلم کھلا اس چیز عزم کا اظہار کیا کہ وہ اس مارچ کو ہر ممکن روکیں گے، اور عمران خان اور شرکا کو جو ہے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ اور پھر اس واقعے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک طرف ایک مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے اس واقعے سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا، جبکہ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے بجائے مذمت کرنے کے اپنے اسی بیانیے کو پہلے سے زیادہ تیز تر انداز میں جو ہے آگے اس کا تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی، اور آپ نے دیکھا کہ حافظ آباد کا واقعہ ہوا، جہاں پہ حافظ آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی، صوبائی اور ضلعی قیادت نے ایک تقریب کے دوران دوبارہ سے نہ صرف مذہبی منافرت بلکہ عمران خان صاحب کو جان سے مار دینے کی دوبارہ سے پھر اس عزم کا دوبارہ اظہار کیا، اور اس کے اوپر آپ کے سامنے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے کارروائی بھی کی گئی، ایک آدھ لوگوں کی جو ہے گرفتاریاں بھی اس میں عمل میں لائی گئیں۔ تو اس حوالے سے جی آئی ٹی کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ نون کے مختلف قائدین کو جو ہے بیانات کے لیے جو ہے تحقیقات کے لیے بلایا گیا تھا، سمن کیا گیا تھا، وہ نہیں آئے، اب دوبارہ سمن کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وقاص ستی ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کی ایک مذہبی منافرت کی جو ٹویٹ کی تھی اور جو سلسلہ جاری کیا گیا تھا، ان کو بھی جو ہے سمن کیا گیا ہے۔ فیصل واڈا جو ہمارے سابق ممبر بھی تھے، سینیٹر، انہوں نے جو پریس کانفرنس کے اندر جو انکشافات کیے جس طریقے سے، اس حوالے سے ان کو بھی سمن کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دامن صاف ہے، تو ان کو تو تحقیقات سے بالکل ہچکچانا نہیں چاہیے، کیونکہ جی آئی ٹی جو ہے بالکل قانون کے مطابق بنائی گئی ہے، اور اس کے اندر اگر سمن کیا جاتا ہے تو اس سے فرار یہ ثابت کرتا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ اب اگر دوبارہ سمن کرنے کے اوپر یہ لوگ نہیں پیش ہوں گے تو یقیناً جو ہے ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے جائیں گے، اور پھر قانون کے مطابق جو ہے کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
اس حوالے سے اسی دوران آپ کے سامنے ہے کہ ایک پاکستانی نژاد تسنیم حیدر نے لندن میں پریس کانفرنس کی اور اس نے بتایا کہ میاں محمد نواز شریف، مریم نواز شریف اور ناصر بٹ اور دیگر جو ہیں وہ عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملے کی اس گھنونی سازش میں پوری طرح سے ملوث ہیں، اور اس کے پاس آڈیو ویڈیو ثبوت موجود ہیں جو اس نے برطانوی پولیس کو مہیا کر دی ہیں۔ جے آئی ٹی سے اس کا رابطہ ہوا، ہم رابطے میں ہیں، بہرحال ہم اس کو ایک الگ سے اس ساری تحقیقات کو جو ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور اگر اس میں کوئی مثبت چیزیں سامنے آئیں گی تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ حقائق بھی جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جو ٹیکنیکل سائڈ ہے، جو پروسیکیوشن کی سائڈ ہے، اس حوالے سے میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس حوالے سے آپ کو کچھ حقائق جو ابھی تک جو انویسٹیگیشن میں ابھی تک سامنے آئے ہیں اس حوالے سے حقائق آپ کے سامنے رکھیں۔ تو عرض کرتا سنوں کہ یہ ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہے ساری جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کے اندر، کیونکہ پہلے دن سے وفاقی حکومت اور پاکستان مسلم لیگ نون خاص طور کی طرف سے اس واقعے کے اندر جو تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ کچھ مذہبی جنونی شخص ہے، یہ بھی انویسٹیگیشن کے اندر بالکل سامنے آ گئی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ اس نے خود سے کیا ہے، اور ابھی آپ کے سامنے بریگیڈیئر صاحب نے جو پولیگرافک ٹیسٹ رپورٹ ہے اس سے بڑا واضح چیز سامنے آ گئی ہے کہ وہ شخص جو طوطے کی طرح جو کچھ بولتا رہا بیانات، وہ طوطے کی طرح رٹا رٹایا سبق ہے، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی اہم چیز جس کے اوپر یہ چہ مگوئیاں کی جا رہی تھیں، الزامات بھی کہ جو معظم جو تحریک انصاف کا ورکر تھا جو اس دن شہید ہوا، اس نوید کو پکڑتے ہوئے جو اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے، تو وہ گولی جو لگی وہ عمران خان صاحب کے گارڈز کی جانب سے نہیں لگی، ان کے سارے جو فورینسک رپورٹس آئی ہیں ان کے سب کے جو ہیں وہ ویپنز کلیئر ہو گئے کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا نہ فائر کیا گیا اور نہ ہی ان کی گولی سے وہ شہید ہوا۔ تیسرا کہ یہ اکیلا حملہ آور نہیں تھا، حملہ آور جو ہے وہ یقیناً ایک سے زائد حملہ آور تھے، تو اس لیے یہ تمام جو ابھی تک تحقیقات کے اندر پیش رفت ہوئی ہے اس سے یہ چیز بڑی کلیئر ثابت ہو گئی ہے کہ ایک جو سوچی سمجھی جو منظم سازش کی گئی اور جس طریقے سے اس واقعے سے پہلے اور اس واقعے کے بعد جو تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس میں کوئی سچائی نہیں۔ شکریہ۔ یہ بتائیے گا چیمہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ سارا واقعہ آپ نے بتایا ہے، اس میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ اس کا ویڈیو بیان شروع میں پولیس نے جاری کیا، اس کی کیا تحقیقات ہوئی ہے کہ جو بیان جاری کیا گیا تھا وہ کس نے کیا، کیسے کیا، کیا یہ پہلے سے ریکارڈڈ تھا یا وہاں جا کے ریکارڈ ہوا، پھر دوسرا بیان بھی اس کا سامنے آیا جس کی وجہ سے سارا مینیپولیٹ کیا؟ جی بالکل، وہ بہت ایک اہم نقطہ ہے اور اس کے اندر بالکل انٹر ڈپارٹمنٹل بھی جو ہے انکوائری چل رہی پولیس کی، اور اس پہ فورینسک کی رپورٹ کا انتظار ہے کیونکہ پولیس آفیسرز جو وہاں موجود تھے ان کا فون بھی لیا گیا اور اس کا فورینسک بھی ابھی پروگریس میں رپورٹ وہ جیسے آئے گی وہ انشاءاللہ یہ بتائیے گا کہ یہ بھی خبریں چالو تھی کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو بھی جے این ٹی نے بلایا لیکن وہ بھی پیش نہیں ہوئے، ایک تو یہ کلیئر کر دیں، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ جو تحقیقات چل رہی ہے کتنے دن مزید لگیں گے اس کو مکمل جو ہے تفصیلات سامنے آ جائیں؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ یہ کافی حد تک جو ہے اس میں کافی اہم پیش رفت ہو چکی ہے انکوائری کے اندر، اور جیسا ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم جو ہے انٹرم چلان جو ہے وہ کورٹ میں پیش کیا جا چکا ہے، یہ پروسیس ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ہم جو ہے اصل مجرموں تک پہنچ جائیں گے، اور ویسے تو حقائق جو ابھی تک آ رہے ہیں وہ بالکل سمت جو ہے ہماری بالکل درست ہے اس حوالے سے۔ اس میں دو شخصات میں جس سے بتایا کہ ایک زبیر نیازی صاحب پیش نہیں ہوئے اور پیش دوسرا ہونے والے کے عمران حوالے خان سے صاحب پیش ہوئے، باقی جتنے بھی مضروب تھے یا زخمی تھے جو ایویڈنس میں تھے وہ پیش ہو چکے۔ اس میں ایون میں بھی وہاں موقع پہ موجود تھا، میں ہمارے سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب، باقی جو دیگر لوگ جو زخمی ہوئے ہمارے ساتھی وہاں پہ عمران خان صاحب سے جو کنڈیرے پہ موجود تھے ان میں سے تقریباً سبھی نے جو ہے اپنا بیان جے آئی ٹی میں ریکارڈ کرا دیا اور اس کے سامنے پیش ہوئے۔ یہ تسنیم حیدر، اس میں نواز شریف اور مریم نواز کا بھی نام دیا ہے، وہ بھی اس میں انوالو ہے، ان کو کوئی سامان جاری کیا کہ جے آئی ٹی میں پیش ہونے کے لیے وہ نہیں آتے تو انٹرپول سے لگاتے ہیں کہ دیکھیں اس میں یہ کہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس نے بالکل اس نے نام ہی ان تین لوگوں کا مین تو لیا ہے، مریم نواز شریف اور ناصر بٹ اور باقی لوگوں کا،
اور اس کے حوالے سے اس نے جو ہے آڈیو ویڈیو جو اس کے پاس ایویڈنس تھا وہ بھی اس نے برطانوی پولیس کو بھی جمع کرایا. میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جے آئی ٹی اس کو ٹوٹلی ایک انڈیپینڈنٹلی اس کو دیکھی اس تصویر آپ کو, کیونکہ ہم یہ آپ کو پہلے بھی ہم نے کہا تھا کیونکہ یہ ایک بڑا حساس نوعیت کا معاملہ ہے اور ہم اس کو نہیں چاہتے کہ کوئی اس قسم کا کوئی ایلیمنٹ آ کے کسی قسم کی جو ہے اثر انداز ہو. اس لیے اگر کوئی اس میں جو بھی اس میں مثبت پیش رفت ہوگی کوئی ایسی چیز ہوگی تو ہم ڈیفینیٹلی اس میں انکلوڈ اس میں کیا جائے گا, کیونکہ سارا ایک ہی پلاٹ کا حصہ ہے. اچھا, آپ نے بات کی معظم کو عمران خان کی گاڑی گولی نہیں ماری, تو یہ تحقیقات کیوں نہیں کروائی کہ اس کو مارا کس نے ہے, کہاں سے گولی؟ بھائی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تحقیقات ہوئی ہیں تبھی تو یہ پتہ چلا کہ یہ نوید اکیلا جو ہے شوٹر نہیں تھا, حملہ آور نہیں تھا, اور مختلف اطراف سے جو ہے یہ اور لوگ بھی اس میں انوالو تھے, اور وہ ڈیفینیٹلی اس کی انکوائری ہو رہی ہے. دیکھیں آپ کے سامنے یہ 28 اکتوبر کو یہاں سے لاہور سے روانہ ہوا تھا, لاہور لبرٹی سے, اور یہ 4-5 دن کے بعد جو ہے وہاں وزیر آباد وہاں پہنچا, اور وزیر آباد تک جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ بھرپور جو جتنے ریسورسز تھے میکسیمم جو فورس بھی ڈپلوائے کی گئی, ہزاروں کی تعداد میں پنجاب پولیس کے اہلکار افسران جو ہیں بالکل ڈیوٹی پہ تعینات رہے مسلسل. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ اسی لیے ہم انٹرنل جو ہے پولیس کی انٹرنل ڈپارٹمنٹل بھی انکوائری کر رہے ہیں, یہ اندر سے اگر کوئی اس میں کوئی ملا ہوا تھا یا کوئی ایسا ویک جہاں پہ بھی جو بھی ویک اینڈز ہیں ڈیفینیٹلی اگر کوئی انوالومنٹ ہوئی ہے تو اس کی بھی تحقیقات ہم اسی لیے کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے کہ چودھری پرویز الہی صاحب آپ کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں, پہلے حسنین بہادر درش کو گیٹ آؤٹ کہا اور بک بک کہا, اور کل واپس لے لیا اور کہا جی بڑے قابل وزیر ہیں, اور مونس کو بھی ان کے گھر بھیج دیا. سنا ہے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک پہ یا اعتماد کی تحریک پہ درشک فیملی کے 4 ووٹ ہیں, اس وجہ سے انہیں اپنا یو ٹرن لے لیا ہے. نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے, وہ ہمارے بڑے اہم اتحادی ہیں, اور ہمارے جو ہے چیف منسٹر ہیں ہماری جماعت کے اتحادی اس حکومت کو لیڈ کر رہے ہیں, اور یہ سب بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, کیونکہ حسنین بہادر دریشک میں اگر کوئی چھوٹی موٹی کوئی غلط فہمی ہوئی تھی تو ہو جاتی ہے, اور بالکل آپ کے سامنے کہ چیف منسٹر نے ان کا جو ہے استعفیٰ بالکل قبول نہیں کیا, اور وہ ہماری ٹیم کا بڑا اہم حصہ ہے. ایک اور انکوائری کی آپ کو ضرورت ہے, کیونکہ جب گورنر نوٹس جاری کرتے ہیں رات کو ایک بیان سامنے آتا ہے آپ کے سینئر وزیر کہتے ہیں چیف سیکرٹری کو جو وہ انہیں ایک کمرے کے اندر ریسٹ کر دیا گیا, ان سے کچھ سال کا جو احکامات جاری کروائے گئے, اس پر بھی اب انکوائری ہوگی کہ آیا اس دن ایسا ہی ہوا. لیکن اس حوالے سے میرے خیال میں چیف سیکرٹری کی جانب سے کل ان کا موقف بڑا واضح طور پہ آ گیا سامنے, تو حکومت دیکھے گی اگر ضرورت محسوس کرے گی تو ضرور اس پہ بھی انکوائری ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. ان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بعد پنجاب حکومت کی جانب سے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل کی گئی تھی 16 نومبر کو, اور اس کو جو ٹاسک کیا گیا تھا اس واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے, تو اس کو 2 پہلوؤں کی طرف میں کیا جا رہا ہے تحقیقات, ایک جو اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے, اور ایک پاکستان تحریک انصاف جو ملک کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے اس کے سربراہ کے اوپر قاتلانہ حملے کے حوالے سے جو سارا یہ سازش ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے واقعات کی ایک تاریخ ہے, لیاقت علی خان سے لے کے بے نظیر بھٹو تک کس طرح سے سازش کے تحت یہاں پہ قومی لیڈروں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا, اور پھر جو ہے اس کی جو معاملات جو باقی چلے وہ آپ سب کے سامنے رہے. اس حوالے سے جہاں تک ٹیکنیکل جو ہے اس کی انویسٹیگیشن, اس کی فورینزک رپورٹس, باقی جو جہاں تک ٹیکنیکل جو ہے اس کی انویسٹیگیشن, اس کی فورینزک رپورٹس, باقی جو پولیس جو کرائم سین سے جو شواہد ملے اس حوالے سے رپورٹ اپنی جگہ جا رہی ہیں. لیکن کانسپریسی کے حوالے سے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے 7-8 ماہ سے ایک مخصوص بیانیہ جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان